ایک بڑا کلیئر کٹ میسیج آیا ہے شیخ صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ قومی یا ملکی سلامتی سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، اور جیسے کہ سنجا صاحب نے بھی کہا کہ عسکری قیادت کا ایک پارلیمانی اجلاس میں شرکت کرنا یقینی طور پہ خوش آئندہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کو؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کہا اور یہ جو بات ہے کہ واقعی کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی پرسنالٹی یا کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے وہ ملکوں سے، قوم سے بڑا نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ ملک و قوم کی وجہ سے ادارے ہیں اور ملک و قوم کی وجہ سے بھی وہ پرسنالٹی ہے نا. اگر یہ قوم، یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو وہ پرسنالٹیز کہاں ہوں گی؟ زیرو ہو جائیں گی، ان کا کوئی نہیں. دوسری چیز جو ابھی احسن صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کب تک یہ جو گیپس ہے، جو سپرویژن ہے، اس گورننس کی جو ایشوز ہے ان کو کور کرتے رہیں گے. یہ بڑا انہوں نے وہ کہتے ہیں نیل ہٹ کرنے والی بات کی ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ دہشت گردی کے واقعات اور یہ ساری چیزوں کو لوپ ہولز بھی تب ملتے ہیں کہ جب جگہ خالی ہوتی ہے. اگر ہر کوئی اپنے اپنے پیرامیٹرز پہ، اپنی اپنی جگہ پہ پورا مکمل طور پہ کام کر رہا ہو صحیح. تو یقینی طور پہ دوسرے کو وہ خلا پر کرنے کی جگہ نہیں ملتی. صحیح. گورنرس اس وقت پاکستان میں واقعی بہت ویک ہوئی بھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو آپ کی اکانومی بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال. رائٹ. آپ 0.2 کی گروتھ پہ رہے پچھلے سال. اس کا مطلب ہے کہ آپ آلموسٹ مائنس پہ ہیں. جب آپ مائنس پہ ہے تو لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو پرابلمز ہیں. آپ گھر بیٹھ کے لوگوں کی چیزیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. 20%، 15% ٹیکسٹائل بند ہو چکی ہے. رائٹ. آپ کی ہیوی انڈسٹری پچھلے 8-10 سال میں، 15 سال میں کوئی قابل ذکر آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں آ سکی. صحیح. جبکہ آپ کے پڑوس میں، جس کو آپ سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، آپ جس کے ساتھ ہر طرح کا مقابلہ کرتے ہیں، دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اس ملک کا وہ کہہ لے کہ اسٹیٹس بن گئی ہے. صحیح. ہم اتنے عجیب طریقے سے بیڈ گورننس، جو ایکچولی چیف صاحب نے لفظ استعمال کر دیا ہے، دس از دا روٹ کاز. ہم ابھی تک اپنی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہمیں میجرلی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. رائٹ. ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پہ فوکسڈ کام کریں تو یہ کوئی اتنی بڑے ایشوز نہیں ہے. اسٹیٹس ہمیشہ، ریاست ہمیشہ پاورفل ہوتی ہے ان تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں سے. صحیح. یہ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو گئے؟ دیکھیں بلوچستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ، 70 لاکھ. اس 70 لاکھ کا 10% بھی لگائے تو 5 لاکھ میں سے کتنے لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوگی؟ آپ اندازہ کریں نا، تو یہ کتنے % لوگ بنتے ہیں؟ پنجاب یا سندھ کے کسی قصبے دیہات کے برابر لوگ نہیں بنتے یہ صحیح. لوگ. صرف ہمیں اپنی پالیسیز، اپنی جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور رائٹ پلیس پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایسا صاحب، آج آرمی چیف کی جانب سے بھی جو ہے وہ گورنرز کے حوالے سے بات کی گئی. بیڈ گورنرز کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، ریاست کے رٹ کہیں پہ نظر آ رہی ہے قائم ہوتی ہوئی. اور شیخ صاحب، سرمایہ بھی دیکھ لیں، آپ کے جو بیرونی ممالک ہیں وہ تو آپ کے لیے سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا، میں اس میں دیکھیں، میں یہ بات کروں گا. آپ نے شیخ صاحب سے پوچھا ہے؟ نہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں. اس میں یہ بات کروں گا، میرا خیال ہے بیڈ گورنرز اور گورنرز کے جو گیپس ہیں، دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اچھا. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گورنرز بیڈ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ گورنرز کے اندر، گڈ گورنرز کے اندر یا گورنرز کے اندر گیپس ہیں. ٹھیک ہے، اب ان گیپس کو فل اپ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی، شیخ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی بڑی اچھی طرح کی ہے کہ گورنرز کے گیپس کب آتے ہیں جب کہ اس ملک کے اندر ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے نا کسی بھی ملک کے اندر. اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جب اکانومی دیگرگوں ہونا شروع ہو جائے یا نیچے کی طرف چلی جائے یا آپ قرضوں کے بوجھ کے نیچے تلے دب جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی انڈسٹری سب سے بڑی، میں نے آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قرضوں کا بوجھ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو نہیں کھڑا کیا. اچھا. آپ کی ملیں اور فیکٹریاں چلیں گی، وہاں لوگ آئیں گے، کام کریں گے، تو پھر جو ہے وہاں پر آپ کو جو وہ مال بنے گا وہ بکے گا. پاکستان میں بکے یا پاکستان سے باہر تو آپ کو ریونیو آئے گا، اس سے آپ اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں، اس کی ملک کی اکانومی بھی چلے گی. لیکن اگر آپ کی پالیسیز ہی ایسی ہوں گی کہ جس سے آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی. یہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو بڑے سسٹمیٹکلی بند کیا جا رہا ہے. اچھا، اب ظاہری بات ہے اس کو گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک نظام جو ہے، جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے، چونکہ آپ ایک جمہوریت ہے تو اس کے اندر آپ کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے.
اور اس کردار کو لیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ جناب ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور اگر اپوزیشن کہے کہ میں نہیں مانوں اور چلنے ہی نہیں دے رہی تو پھر ایک اس کی بھی ذمہ داری ہے. آج میں سمجھتا تھا کہ آج ایک بہت بڑا بلنڈر خود پاکستان تحریک انصاف سے ہوا ہے. آج ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا, ان کو آج یہ میسج کنوے کرنا چاہیے تھا پوری دنیا کو کہ جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس پہ ہم اکٹھے ہیں. پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ آتے, وہاں بیٹھتے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے. آج انہوں نے اس کو ایبسٹین کر کے اور صرف محض ایک یہ بات کر کے جی عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو ہم اس لیے آ نہیں سکتے, ہمیں پتہ نہیں ہے. میرا خیال ہے عوام نے ان کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اسی لیے بھیجا تھا کہ جو میجر ایشوز ہیں ان کے اس کے اوپر وہ بات کریں, وہاں ڈیفینڈ کریں. لیکن آج ایک جو میسج گیا ہے پولیٹیکل میسج, میرا خیال ہے کل تک وہ ٹھیک تھے جب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے. آج دیکھیں آج جو جن لوگوں نے ایبسٹین کیا ہے اس میں بنیاد پرست جو جماعتیں ہیں اس وقت بلوچستان کی یا پی ٹی آئی. تو آج جب موقع تھا, جب آپ کے مثلا اگر جعفر ایکسپریس کی بات کروں تو اگر آپ بلوچوں کی مرومیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پنجابیوں کے کارڈ دیکھ کر میرے اپنے فرسٹ کزن, میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ وہ جتنے بھی پنجابی مارے گئے جن کے ہاتھ بنے اس میں واحد آدمی تھا جو خوش قسمتی سے اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ تھوڑا سا جا کے اسٹرائکی بیلٹ میں بیٹھ گیا اور اس کی بچت ہوگی, ورنہ ان میں اس کی بھی آج ہمیں اس کی خبر آ جاتی. تو جہاں پنجابی بچوں کو, عورتوں کو اور پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پر ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اسی پاکستان کے لوگ ہیں, وہ سندھی ہوں, وہ پنجابی ہوں, وہ پٹھان ہوں, وہ بلوچی ہوں, کوئی بھی وہ اس ملک کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہاں جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ محرومیوں کا ایشو ہے, لیکن محرومیوں کے اوپر پاکستان, میں نے کل بھی کہا کہ پنجاب کی جو آبادی ہے اس کو بھی بڑی محرومی ہے, بے روزگاری یہاں پر بھی ہے, تو کیا اٹھ کے اپنی ہی فوج کے اوپر اٹیکس کیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, ایک گریٹ گیم ہے اس خطے کے اندر, جس کے تحت پی ٹی آئی کا ایک رول تھا. پی ٹی آئی نے ایک ایسا رول, میں اس میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا کرٹیسائز کروں گا کہ انہیں آج پی ٹی آئی کو جیسے بیشنگ کی جا رہی ہے گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا, لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بھی جو خود اختیاری کی ہے, جس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایلینیٹ کر کے خود کو اس پول میں پھینک دیا, اچھا, جس کے اندر کل آپ کے گنڈا پور صاحب دیکھیں, گنڈا پور صاحب تو خود تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کل کہہ رہے تھے کہ جناب افغانیوں کو جو ہے یہاں کی نیشنلٹی دیں. یعنی وہ جو آگے پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, ان کو جی نیشنلٹیاں دیں. اور وہ اس میں موجود بھی ہیں, ان کو آج فنڈز بھی مل گئے ہیں. دوسری طرف آپ کی پی ٹی آئی کی پوری جماعت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اکثر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ بڑے اچھا, انہوں نے بھی آج بات کی. انہوں نے کہا جی جو پاکستان کے اوپر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد ریاست کو ہتھیار اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب ملنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے مصباح جو فیصلے ہوئے ہیں, دیکھیں بڑا کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا ہے. تو میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا, شاید غالباً پچھلے پروگرام میں کہا تھا, ایک بہت بڑی وار ٹائپ آپریشن ہوگا اس وقت, اور دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ ڈیل کر لیں گے. اچھا, یہ ہو جائے گا. صحیح.